بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ اللہ آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیے آج آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں اور میں جو ہے اپنا کام بھی کر لوں گی اور اسی دوران آپ لوگوں سے باتیں بھی کر لوں گی۔ تو چلیے میں بنا رہی ہوں سبزی، اور سبزی ہے شلجم کی۔ تو جب تک میں سبزی بناتی ہوں تب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں۔ اور باتیں ہم نے کیا کرنی ہے، باتیں تو یہی جنرل ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے کرتی ہوتی ہوں، اور کسی نہ کسی ٹاپک پہ جو ہے ہم تھوڑی بہت ڈسکشنز کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ شلجم ہے، یہ ہم نے جو ہے فریش لیے ہوئے ہیں، اور اس کی جو ہے سالن بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پورا کا پورا جو شلجم ہے نا ایک ہی اس میں چھیلا ہے، اور اس کو میں نے بالکل بھی نہیں توڑنے دیا۔ ہم بچپن میں جب گاؤں میں ہوتے تھے تو خود کی کاشتکاری ہوتی تھی اور خود کی سبزیاں ہوتی تھیں کہ جو کہ ہمارے بڑے تھے، دادا ابو اور نانا ابو، وہ خود ہی کاشت کرتے تھے ہر چیزیں۔ تو تب ڈیلی ہم لوگ جو ہے رات کو شلجم بناتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ ہوتے تھے اور ان کو ہم لوگ خشک کیا کرتے تھے، اور یہ ہماری ایک بچپن کی یاد ہے۔ تو میں نے سوچا چلیں یہ آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ تو ہم رات کو سردیوں میں نا کمپٹیشن کرتے تھے، ہم بہت سارے کزنز ہوتے تھے اور ہم لوگ جو ہے ہمارا مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا، یہ تو بالکل بھی شلجم مطلب ویسے نہیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں، وہ تو لال ہوتے تھے اور بہت ہی بڑے بڑے 1 kg سائز کے ہوتے تھے، اور ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کہ سب سے پہلا جو ہے شلجم کس نے کمپلیٹ چھیلا ہے، یا مطلب وہ جو اس کا اوپر کی پوری مطلب چھلکا ہے وہ کس نے کمپلیٹ اتارا ہے، یا جس کا ٹوٹ گیا ہوتا تھا وہ پھر ہار جاتا تھا۔ تو یہ ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ شلجم ہے وہ کس نے بنایا۔ وہ تو ہوتے بھی بہت بڑے تھے اور سردی میں بہت مزہ آتا تھا۔ تب وہ مطلب بچپن تھا تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہوتی تھیں، اور آج کے دور میں کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ تب بڑوں کی برکتیں بھی بڑی ہوتی تھیں، تو آج کل تو آرٹیفیشل دور ہے کیونکہ نیچرل کچھ بھی نہیں رہا۔ تب تو مطلب سارے مل جل کے رہتے تھے، ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ آج کے دور میں تو بھائی کوئی کسی کے گھر آنا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رشتوں میں، اور وہ ہوتی ہیں فیلنگز، اور تھاٹس ہوتے ہیں ہمارے، فیلنگز ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ جب مطلب ایکسپیکٹیشنز ہم کسی سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں پھر ہمیں ہرٹ کرتی ہیں۔ تو ڈیلی بیسس پہ ہمارا یہی کمپٹیشن ہوتا تھا۔ شام ٹائم اپنے کھیتوں میں جاتے تھے، اسکول بھی جاتے تھے اور مسجد بھی جانا ہوتا تھا، تو سب کام ہم بہت جلدی جلدی سے کرتے تھے کیونکہ رات کو ہمیں پتہ ہوتا تھا کھانے کے بعد ہم نے کمپٹیشن کرنا ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مطلب جو بڑے ہوتے تھے وہ تو مطلب بہت ہی زیادہ ان کی فصلیں ہوتی تھیں۔ اب تو بھئی ہر کوئی ماڈرن بن گیا ہے، کوئی جابس پہ ہے تو کوئی کیا تو کوئی کیا۔ اب تو کوئی مطلب کھیتوں میں کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے لوگ، لیکن اس کام میں بہت زیادہ برکت ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں سے اپنی بچپن کی جو باتیں ہیں وہ تھوڑی بہت شیئر کی جائیں، کیونکہ بچپن تو سب کا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، چاہے وہ گاؤں والے ہوں چاہے وہ سٹیز والے ہوں، اور ہر کسی کے بچپن میں نا بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو دلچسپ ہوتا ہے، اور کسی کا بچپن جو ہے نا وہ بورنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بچپن تو سب کا ماشاء اللہ بہت بہت ہی زیادہ۔ اور یہ شلجم کی ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو یہ اتنے فریش نہیں ہیں، کیونکہ جو مارکیٹس میں آتے ہیں نا وہ اس ٹائم مطلب فریش زمین سے نہیں نکالے ہوئے ہوتے، لیکن جو ہم لوگ لاتے تھے نا وہ ہم لوگ فریش نکال کے لاتے تھے، اور وہ اتنے ہارڈ ہوتے تھے نا کہ ہاتھ جو ہے نا وہ بھی درد کرنے لگتے تھے، فنگرز تک دکھتی تھیں۔ تو یہی وجہ ہوتی تھی، اور ایک خوشی سی ہوتی تھی، کام کرنے میں مزہ بھی آتا تھا۔ تو اب تو بس مطلب زبردستی سے اگر کوئی کام ہونا زبردستی کرنا پڑتا ہے، کہ ہاں دل بھی نہیں ہوتا کرنے کا، لیکن یہ ہے کرنا ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، گھر میں تو ہر کوئی کام کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تب مطلب بچپن کا جو تھا نا وہ مطلب ایک ڈفرینٹ طرح کی فیلنگز ہوتی تھیں، ایک عجیب سی انوکھی سی فیلنگز ہوتی تھی، خوشی محسوس ہوتی تھی اگر ہم کوئی کام کرتے تھے، بھئی مطلب جیسے ہم نے کوئی نا بڑا کام کیا ہو، اس طریقے سے خوشی ہوتی تھی۔ تو بس یہی چلتا تھا۔ تو فرینڈز
ہم بات کر رہے تھے فیلنگز اور ایکسپیکٹیشنز کی، کیونکہ بچپن میں جو ہے وہ فیلنگز اور ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ بچپن میں نا منافقت نہیں ہوتی ہے، جو بچپن ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مطلب پاک ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ایک نا سمجھی کا وقت ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، مطلب کسی بھی حال میں ہو نا خوش ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی مطلب ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر ایک ٹائم میں ہم لڑتے تھے تو دوسرے ٹائم میں ہم ساتھ بیٹھے کھا رہے ہوتے تھے، کیونکہ فیملی کا جو سسٹم تھا وہ جوائنٹ ہی تھا، تو جوائنٹ فیملی میں تو بچے لڑتے بھی ہیں کھاتے بھی، لیکن ہم جو تھے نا ہم بہت ہی ڈفرینٹ طرح کے تھے۔ ہمیں مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا، تو ہم مطلب خوش ہوتے تھے، کسی بھی حال میں ہوں تو ہیپی رہتے تھے۔ مطلب ہماری نئی نئی جو ہے نا شرارتیں ہوتی تھیں، کبھی کیا کرنا کبھی کیا کرنا، تو اسٹڈی سے زیادہ نا ہم شرارتوں پہ توجہ دیتے تھے۔ تو اب جو ہے اب مطلب ہر کوئی جو ہے ڈفرینٹ پلیسز پہ ہے، تو مطلب بہت کم ہوتا ہے، لیکن بات ہے پھر وہی ایکسپیکٹیشنز کی کہ ہم بچپن میں مطلب ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھیں، فیلنگز جو تھی نا وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی، تب مطلب کہ منافقت نہیں تھی لوگوں کے ذہنوں میں، مطلب اس طرح کے کویسچنز نہیں ہوتے تھے، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ بھئی جیلسی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو نہ تو رشتوں میں وہ پیار ہے اور نہ رشتوں میں وہ اپنائیت رہی ہے، تو آج اگر سالوں بعد بھی ملو نا تو فیل نہیں ہوتا کہ ہم کسی اپنے سے مل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ انسان چھوٹا ہی رہے، بچہ ہی رہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم ہرٹ نہیں ہوتے۔ اگر ہم ایک دفعہ لڑ لیتے ہیں تو دوسرے دفعہ ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو بات ہے وہ یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کسی سے آپ جو ہے نا کوئی چیز بھی جو ہے نا ایکسیپٹ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کسی سے کوئی چیز مطلب اس سے اگر آپ مطلب کسی سے امید رکھتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترے، آپ جو سوچ رہے ہو ویسا سوچ رہے ہو، ایسا امپاسبل ہے، کوئی 100 میں سے 0.00% ایسا ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے کہ کسی سے بھی جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، جتنا آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے اتنے آپ ہرٹ ہوں گے۔ آپ جو ہے خود سے رکھیں اور خود کو مطلب اسی طریقے سے جو ہے موٹیویٹ کریں تاکہ لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ لوگوں کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پیار سے مل رہا ہے، عزت سے مل رہا ہے تو اس کو عزت بھی دیں اور پیار بھی دیں۔ اگر کوئی آپ سے نہیں ملتا تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو یا مطلب اس کے ساتھ اچھے نہ رہو، تب بھی آپ اچھے رہو لیکن اپنی حد میں رہو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سب سے جو بیسٹ جگہ ہوتی ہے رہنے کی نا وہ اپنی حد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی حد کراس کر لی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو ہے سیلف رسپیکٹ رہتی ہے۔ اگر آپ خوددار ہیں تو آپ کسی سے بھی مطلب ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں گے۔ جینے کے جو ہے نا کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ وہ اصول بنائیں گے تو جو ہے ہماری لائف اچھی رہتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے اب ہم بچے تو ہیں نہیں کہ ہم لوگوں کو نہ سمجھ سکیں نہ دیکھ سکیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ نادانی میں کچھ حرکتیں ہو جاتی ہیں، کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان مطلب ان چیزوں کو بھول نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ انسان جینا ضرور سیکھ لیتا ہے۔ رشتوں کے بغیر نہیں رہا جاتا، لیکن رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان جینا سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں تو وہ اچھا ہو، یا آپ کسی کو مطلب برا سوچ رہے ہو تو وہ برا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنی سوچ میں خود ہی غلط ہوتے ہیں۔ تو آپ سے بات ہو رہی تھی بچپن کی، الحمدللہ ہمارا بچپن جو تھا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اور بہت ہی ہم نے انجوائے کیا۔ آج بھی میں وش کرتی ہوں کہ کاش ہم بڑے نہ ہوتے، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، وقت کا کام گزرنا ہے تو وہ گزر جاتا ہے، اور گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ جو ہے چلا بھی گیا اور بہت کچھ ملا بھی ہے، اور جو چلا گیا وہ بھی اللہ کی رضا تھی چلا گیا، اور جو ملا ہے اس کے لیے بھی اب میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب بھی جتنا لیے ہے نا اس سے ہزاروں گنا زیادہ دیا ہے،
کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے بھلے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ مطلب پاسٹ میں رہتے ہو تو آپ جو ہے اپنا فیوچر نہیں جی سکتے، لیکن مطلب پاسٹ کو انسان کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہ پہنچا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اگر کچھ ہے تو وہ ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھی فیلنگز رکھتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں۔ ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگلا بھی جو ہے نا وہ اس بارے میں سوچتا ہوگا، ایسے بات کرتا ہوگا، نہیں، کیونکہ ہر کسی کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو تھنکنگ پاور ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو خود کو ہمیشہ اس چیز کے لیے ریڈی رکھا کرو کہ جو آنے والا ہے وہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہی مطلب مطابق ہو جو ہم چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کے لیے خود کو انسان کو پہلے سے ریڈی رکھنا چاہیے کہ وقت آنے پہ انسان جو ہے ایک مطلب برے قسم کے دھچکے سے بچ جائے۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہت خوش رکھا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی یہی امید ہے کہ اپنے ماضی سے نکل کے اپنے پریزنٹ میں جئیں اور اپنے فیوچر کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ انسان پاسٹ سے نکل جائے تو اچھا ہے۔ باقی بھی انشاءاللہ ہم بہت اچھی اچھی ویڈیوز بھی بنایا کریں گے، آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کریں گے۔ تو میرا کام بھی آلموسٹ فنش ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے سبزی بنانی تھی اور میں نے سبزی بھی بنا لی ہے، تو سوچا آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے تھوڑی بہت بچپن کی باتیں بھی ہوئی ہیں، آج کل جو چل رہا ہے اس کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ لوگوں سے اچھے اچھے ٹاپکس پہ باتیں کریں گے، اور آپ لوگ جو ہے مجھے سپورٹ بھی کیا کرو، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میں نے آگے ویڈیوز بنانی ہے، ادروائز میں نے نہیں بنانی۔ تو کیونکہ بنا سپورٹ کے کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو ہم اس زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے جسم میں اتنا کیپیسٹی دی ہے کہ ہم چلنے کے قابل ہیں، ادروائز کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں وسیلے بھی بنا دیتا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور میرا جو کام ہے وہ آلموسٹ فنش ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرے گا، اور لائک اور شیئر بھی ضرور کرے گا، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن کمنٹ صرف مطلب جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں اور ٹاپکس ہوتے ہیں اسے ریلیٹڈ کیا کریں۔ باقی جو ہے میں کسی ایسے ویسے کمنٹس کا جو رپلائی نہیں کرتی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔